اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ، اسلام کی عبادات کیسے انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دنیا میں مختلف طرح کی عبادات تھیں۔ کہیں عبادت میں اتنا تشدد تھا کہ وہ بوجھ اور مجبوری بن گئی تھی، کہیں اتنی رخصتیں تھیں کہ عبادت کھیل تماشا بن کر رہ گئی۔ عبادات روح اور اخلاص سے خالی تھی، محض رسموں اور ظاہری صورت کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اسلام آیا تو ایسی اصلاحات لے کر آیا جس میں کوئی کجی کوئی کمی بیشی نہ تھی۔ رب العزت نے فرمایا، کہہ دو یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، بالکل ٹھیک دین ابراہیم کی ملت کی طرف جو یکسو تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ کہہ دو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ کہہ دو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے اور وہ ہر شخص پر جو کچھ وہ کماتا ہے اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ سورۃ الانعام آیا 161 سے 164۔ اسلام نے کن اصولوں پر عبادات کی بنیاد رکھی؟ وہ بنیادی اصول جن پر اسلام نے عبادات کی بنیاد رکھی وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ 2، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطوں سے آزادی۔ 3، قبولیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے دلوں کا اخلاص۔ 4، اللہ تعالیٰ کی عبادات اس طریقے اور کیفیت سے جو خود اس نے مقرر کیا ہے۔ 5، عبادات میں اعتدال۔ 6، آسانی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اسلام سے پہلے عبادت کے کیا طریقے رائج تھے؟ عبودیت انسان کی فطرت میں ہے، اسی وجہ سے تاریخ انسان کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب انسانوں نے عبادت نہ کی ہو، لیکن رسولوں کی دعوت کو بھلانے کے نتیجے میں کسی نے سورج کی پوجا کی، کسی نے چاند اور ستاروں کی، کسی نے آگ کی اور کسی نے پانی کی، کسی نے جانوروں کی جیسے بنی اسرائیل نے گائے کی اور ہندو آج تک کر رہے ہیں، کسی نے زندہ اور مردہ انسانوں کی، کسی نے درختوں کی، کسی نے جنوں کی، کسی نے بتوں کی، جو نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی اور ہندوستان میں 6 صدی عیسوی میں خداؤں کی تعداد 330 ملین تک 3 ارب 30 لاکھ تک جا پہنچی۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ اہل عرب ہر گھر میں بت رکھتے تھے اور سفر پر جاتے وقت ان سے برکت حاصل کرتے۔ ہم دور جاہلیت میں پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور جب دوسرا پتھر دیکھتے تو پہلے کو پھینک دیتے اور دوسرے کو لے لیتے۔ جب ہمیں پتھر نہ ملتا تو زمین کے ٹکڑے جمع کرتے اور اس پر بکری کا دودھ دھوتے اور اس کا طواف کرتے۔ فتح مکہ کے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناقص صفات منسوب کی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھولتا ہے، تھک جاتا ہے، کشتی میں بچھاڑ دیا جاتا ہے، نادم ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ عیسائیوں نے بیٹے اور روح القدس کی کہانی گھڑ لی۔ اللہ تعالیٰ واحد باپ پر، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بیٹے یسوع پر ایمان جو روح القدس سے مادی جسم بنا، پھر انسان بنا، پھر کنواری مریم کے بطن میں منتقل کیا، پھر پیدا ہوئی، سولی چڑھا، دفن کیا، پھر انہوں نے اپنے صالحین اور مسیح کی تصاویر کی پوجا میں اسراف سے کام لیا۔ اسلام نے عبادت کی اصلاح کیسے کی؟ 1، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور اسی کے لیے انسان کو قائل کیا۔ اسلام نے شرک کو دور کرنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کی، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطوں سے آزادی۔ اسلام سے پہلے مذہبی اجارہ داروں نے عبادت کو کیسے واسطوں اور جگہ میں کی قید میں رکھا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہر دور میں مذہبی اجارہ داروں نے حائل ہونے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے یہ لوگ خود اجارہ دار بن گئے۔ ان لوگوں نے عبادات کو ایسی کہانیوں کے ساتھ باندھ دیا کہ جن کے بغیر
ان کا قبول نہ ہونا، یعنی کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے عبادت کو مذہبی پادریوں کو دے دی اور رشتوں اور ٹیکسیوں میں باندھ دیا، رشوتوں اور ٹیکسوں میں، یعنی کہ وہ پادری اب بھی دیکھیں پیری مریدی جو چلتی ہے۔ اسی سلسلے میں چرچ نے جنت کے ٹکٹ فروخت کیے۔ مارٹن لوتھر نے بخشش کی دستاویز کے خلاف یہ علم بلند کیا۔ اسلام نے عبادات کو واسطوں اور جگہ کی قید سے کیسے آزاد کیا؟ اسلام نے عبادات کو واسطوں اور جگہ کی قید سے آزاد کیا، ساری زمین کو مسلمانوں کی مسجد قرار دیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر سکتے ہیں۔ مصر کے بڑے قانون دان اور جماعت الجہودیہ کے استاد تھے۔ ان کے لیکچر میں مسلمان کیوں ہوا میں خاص بات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ ذکی عربی ان کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا، جب میں ظہر، فجر یا عصر یا کسی بھی وقت مؤذن کی اذان سنتا، یعنی ترکی میں، تو میناریں اذان سے بلند ہوتی اور دور سے سنائی دیتی۔ میں اسے اللہ تعالیٰ کی آواز محسوس کرتا جو حق و باطل اور حلال و حرام میں امتیاز کرتی اور انسان کو سیدھے راستے پر چلاتی۔ اور جب میں کسی سفر میں موٹر کار میں سوار ہوتا یا میں کھیتوں کے درمیان کسی راستے سے گزرتا یا فضا میں ہوتا اور میری نظر کسی ایسے شخص پر پڑتی جو بڑے خشوع کے ساتھ معمولی کپڑے پہنے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا، یا چھوٹی سی تنکوں سے بنی ہوئی چٹائی پر کسی ندی کے کنارے بڑی تواضع، انس و نیاز اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کر رہا ہوتا، تو میرا دل جذبات کے ساتھ دھڑکتا اور میں چاہتا کہ میں بھی اس شخص کی طرح نماز ادا کروں۔ میں یقین سے یہ باور کر لیتا کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی وہ لہریں ہیں جنہیں وہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے۔ اسلام نے انسان کی ضمیر پر قبضہ کرنے والے واسطوں کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی، بلکہ یہ عقیدہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندوں پر کل اختیار رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے باوجود اپنی مخلوق کے قریب ہے، انہیں دیکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے۔ اسلام یہ عقیدہ دیتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ بغیر کسی درمیانی واسطے کے، بغیر کسی ترجمان کے بات کر سکتا ہے، وہ اسے سرگوشی کر سکتا ہے، بغیر حجاب کے اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کا واحد ذریعہ اسلام ہے، جس کے لیے ایمان اور عمل صالح کی ضرورت ہے۔ عبادت کی قبولیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے دلوں کا اخلاص۔ عبادت کی قبولیت کی بنیاد کیا ہے؟ عبادت کی اصل وہ ظاہری شکل نہیں جو انسان کو نظر آتی ہے، بلکہ عبادت تو راز ہے جس کا تعلق دل سے ہے، وہ راز اخلاص ہے اور اس کا منبع روح ہے۔ جب کوئی اخلاص سے خالی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے لوٹا دیتا ہے۔ سورۃ البینہ آیا 5 میں اللہ کہتے ہیں، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں نماز اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے اور یاد کا تعلق دل سے ہے۔ روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ ریاکاری کے ساتھ قابل قبول نہیں۔ حج اور عمرے کے لیے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ جہاد وہی قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے اور کیفیت سے جو خود اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طریقے سے اور کس کیفیت سے کرنی چاہیے؟ عبادت کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادات کو انجام دیا جائے۔ لوگوں کی خواہشات اور تخیلات کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ نساء آیا 125 کہ اور کوئی دین میں اس سے اچھا ہوگا، اور کون دین میں اس سے اچھا ہوگا جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی ہو، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا تھا۔
اسلام نے بدعت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نکلے ہوئے کاموں سے بچو، نیک کام پر چلنا گمراہی ہے، سو تم میں سے جو اس وقت کو پائے میری سنت کو لازم پکڑے، وہ خلفائے راشدین ہدایت والوں کی سنت کو مضبوط پکڑو دانتوں سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی بدعت سے بچ سکیں، ہر وہ کام کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اللہ کے حکم کے مطابق کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ آمین یا رب العالمین۔